صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک وأصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین حبیبا حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے حبیبا جے تیرے حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے حبیبا جے تیرے حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے آقا تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے سونیا تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے آقا جے تو بان پھڑ دو کنارے نہ ہوندے سب مل کے کہیے ذرا جے تو بان پھڑ دو کنارے جے تو بان پھڑ دو کنارے نہ ہوندے جے تو بان مل کے کہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے جے تو بان پھڑ دو جے تو بان پھڑ دو کنارے نہ ہوندے جے تو بان پھڑ دو اور زندگی غما دے سمندر چ ڈوب دی اے زندگی غما دے سمندر چ ڈوب دی جے تیرے نبی جی
सहारे जे तेरे नबी जी, जे तेरे नबी जी, जे तेरे नबी जी इस जिंदगी गमा दे समंदर च डूबदी, जे तेरे नबी जी, जे तेरे नबी जी, जे तेरे नबी जी सहारे ना हुंदे, बहारा ना हुंदिया, बहारा ना हुंदिया नजारे, जे तेरी काली कमली दा साया ना मिलदा, आका जे तेरी काली कमली दा साया ना मिलदा, फिर यतीमा दे किधरे गुजारे ना हुंदे, यतीमा दे किधरे गरीबां दे किधरे गुजारे ना हुंदे, गरीबां दे किधरे। इंतहाई इज्जत तकरीम और वकार दे लायक बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं अपने करीम ते रहीम रब दा बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हाँ कि मेरे मौलाए कुद्दूस ने इस नाचीजो हकीर बंदे नू समंदर पार भी इज्जत, मुकाम और मर्तबा अता फरमाया। और इस सारा सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे नालैन शरीफ दा। मुख्तलिफ जगह ते शारजा दे अंदर, मुख्तलिफ जगह ते दुबई दे अंदर और मुख्तलिफ जगह ते अजमान दे अंदर दीवान गाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उशाकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही खूबसूरत महाफले मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इनेकाद कीता। हर महफल दे अंदर एक वखरा लुत्फ, एक वखरी रौनक, उत्थे जाके ये समझ लगी है कि आशिक जिथे भी रवे आशिक ही होता है। ये वास्ते जगह का तयन नहीं, वो जिथे भी रवे वो आशिक ही होता है। बड़ी बड़ी खूबसूरत प्रोग्राम्स और गुफ्तगू का बड़ा लुत्फ, कोई आखे उर्दू विच करो जी, कोई आखे जी वो पंजाबी विच करो जी, तो कोई आखे वो बगदादी मस्जिद को करो जी।
یعنی اتھے بھی تہاڈیاں دھوماں ہی رہیاں نے. بہرحال میں ایک سلسلہ بڑے تسلسل دے نال شروع کیتا اتھے معراج شریف دا. اور پہلی میٹنگ دے اندر میں نو سارے کہن لگے احباب اہل سنت کہ معراج شریف شروع تو شروع کرنی ہے تے آخری پروگرام جدوں ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو واپس جڑا ذکر ہے نا وہ بھی سانو سنانا ہے. اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. وہ کچھ ساڑیاں 10 تقریراں ایسے آیت لنگ گئی. وہ کہنے لگے جے ترجمہ نہیں کیتا میں کہے جے تشریح کرنا پہ تو اندھے نے واپسی معراج شریف دی. میں کہو میرے واپس جان تو بعد وہ بڑے حیران کہ کتھوں نظام چلدا ہے. میں کہ جنہ دیاں تاراں جڑیاں ہون انہاں دے چل جاندے نے. گل تے وے محبوب نہ تار جڑن دی جڑی ہوئے تے سبحان اللہ. اسے واسطے میں مصرع پڑھیا نا کہ زندگی غماں دے سمندر چ ڈب دی جے تیرے نبی جی سہارے نہ ہوندے. اصل ہے ہی صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دا. ایتھے میں ایک سلسلہ چھڑ کے گیا سا. اج میں اپنے تھوڑے اس وقت دے اندر اس سلسلے سے میں تھوڑی گفتگو کرنی چاہتا. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے معراج شریف تے بلایا اور بڑی عظمت عطا فرمائی, بڑا مقام عطا کیتا, بڑا ایک منصب عطا فرمایا جتھے کسے دا تصور بھی نہیں جا سکتا. جتھے کسے دا جانا تے دور دی گالے تصور بھی نہیں جا سکتا. قرآن پاک نے او دی ونڈ اس طرح کیتی ہے کہ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. بس اتھے آ کے گل مکا دیتی او ادنا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں نا اٹھے جو کسرے دنا کے پردے. ثم دنا فتدلا اٹھے جو کسرے دنا کے پردے. کوئی خبر دے تو کیا خبر دے, وہاں تو کسی کو خبر ہی کوئی نہیں کہ کہاں پہنچے. وہاں تو جبریل علیہ السلام بھی خاموش ہے. اب معراج کروانے میں جو حکمت ہے اس کو ذرا سمجھ لے. یہیں سے سمجھ آ جائے گی کہ معراج شریف پہ بلایا کیوں, معراج کروایا کیوں. جتھے اینیاں زیادہ حکمتہ علماء ذی شان نے لکھیاں نے اتھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہی کئی طریقے نہ لاؤں دی سی. کدی وحی دا کوئی انداز, کدی وحی دے نزول دا کوئی انداز. لیکن اللہ تعالیٰ نے کول بلا کے دنا دی منزل سے فائز کر کے ایسی وحی فرمائی کہ جتھے جبریل علیہ السلام نے بھی خبر کوئی نہیں. واسطہ تو جبریل علیہ السلام تھے نا جو آیات کریمہ کا نزول قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے تھے, لیکن ادھر ان کو بھی خبر نہیں کہ محب اور محبوب میں راز کی باتیں کیا ہوئی ہیں. محب اور محبوب راز دیا گلہ کی ہوئی ہیں, کلام کی ہوئے ہیں. اے حضرت جبریل علیہ السلام نو بھی اتھے پتہ نہیں. کیوں کہ پہنچے نہیں, گئے نہیں. حالانکہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندے تھے جبریل جاندے.
میرا رب چاہتا تے جبریل علیہ السلام جاندے، لیکن رب نے چاہیا نہیں. رب نے توجہ ہے، رب نے چاہیا نہیں، اور نہ چاہن دی بھی ایک وجہ ہے. اگر توجہ ہے تو میں اٹھاواں ذرا. نہ چاہن دی بھی ایک وجہ ہے کہ رب نے چاہیا کیوں نہیں کہ جبریل علیہ السلام اتھے آؤ، کیوں نہیں چاہیا؟ اس گل نو ذرا توجہ نہ سن لو. چاہیا کیوں نہیں؟ چاہیا اس واسطے نہیں. اچھا اس تو بھی میں ذرا راز تو پردہ اٹھا، میں اس تو اگے نہیں جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ویلے سدرہ تو اگے گئے نے، کیا امامہ شریف ہے سی سر تے؟ بولو ہے سی؟ قمیض مبارک، چادر مبارک. جبریل علیہ السلام نے یہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں انور نہ لگ جائے نا، انہوں کوئی شے اثر نہیں کر دی. وہ شے آگے ٹر جانی ہے، کسے شے اثر نہیں کرنا. لیکن یہ مسئلے دا منوں پتہ لگ گیا، میں دسیا تو انہوں بھی پتہ لگ گیا. سیدنا جبریل علیہ السلام نے نہیں سی پتہ. بولو اقرا بسم ربک الذی خلق، رب دے نام نہ پڑھ لو. ہن توجہ نہ ذرا بات نو سنو. یہ اوتھے بھی نال چمڑ جاندے، چلو چمڑنا نہیں، پیر ہی پھڑ لیندے تے ٹر جانا سی، لیکن گئے کیوں نہیں؟ وجہ ہے مسلمان بھائیو، مینوں بھی سمجھ آ گئی، تانوں بھی سمجھ آ گئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم انور دے نال جڑا چادر امامہ شریف لگ گیا، وہ اگے جاندے رہے پے، لیکن جبریل علیہ السلام نے پیر نہیں پھڑے، جسم انور دے نال نہیں لگے. لگ جاندے تے جا سکتے سن، لیکن آپ دی توجہ ادھر نہیں گئی. میرے اللہ کریم نے توجہ جان نہیں دیتی. نہ جان دین دی وجہ ہے ذرا توجہ نہ گل نو سن کے پھر جملے دا استقبال. خدا کے بندو گیا اس تو اگے نہیں گئے، کیوں جا نہیں سن سکتے. تے جڑا طریقہ سی جان دا ادھر توجہ رب نے نہیں جان دیتی. رب نے توجہ نہیں جان دیتی، نہیں جان دیتی. اس واسطے نہیں جان دیتی کہ جدو راز و نیاز دیا زلفا والیا، آمین دیا کڑلا والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری ڈیوٹیاں ایتھے آکے مک گئی آنے. اگر تسی جانو تے بلان والا جانے. جی تسی جانو تے بلان والا جانے. تے جبریل علیہ السلام بھی ہاتھ جوڑ کے آندے ہون گے حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں. میری تے بس ہو گئی ہے تھے سونیا. اگر تسی جانو تے بلان والا جانے. اگر میری گل نہیں، نہ میں جا سکنا وا، نہ آگے جاننا سوچ سکنا وا، نہ کوئی میں ایسا نہ عمل کر سکنا وا. میرا جسم نہ سڑ جائے، میرے پر نہ سڑ جائے. حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں. اتھے بھی بادشاہیاں تیریاں، عرش تے بھی بادشاہیاں تیریاں، سدرہ تے بھی بادشاہیاں تیریاں، بیت المعمور تے بھی بادشاہیاں تیریاں. یہ مازاد دے کاجل والیا شروع تو لے کے اخیر تک تیری بادشاہی ہے. خدا دی خدائی ہے تے تیری بادشاہی ہے. اچھا بولو خدا دی خدایت تیری بادشاہی ہے. تائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو وزیر زمین ہوتے نے، دو وزیر آسمانہ ہوتے نے. اے سونیا کڑے کڑے؟ فرمایا زمین ہوتے ابو بکر صدیق
تے عمر فاروق میرے وزیر نے، آسمانہ اتے جبرائیل تے میکائیل میرے وزیر نے، ثابت ہویا اے بھی صوبہ میری سرکار دائے، اے بھی صوبہ میری سرکار دائے، ایتھے بھی حاکمیت تے بادشاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیئے، اوتھے بھی بادشاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیئے۔ آؤ ذرا مل کے پڑھ لئیے، سنا خانی کر لئیے، قبولیت دے لمحے آ جان، قبر و حشر بہتر ہو جائے گا، قبر دا نور تیار ہو جائے گا۔ حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریا، حشر تک حشر تک یا مصطفیٰ حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہ، حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریا، اتر گئے جو کر گئے تو جو میرے بارے رکھو، تو جو میرے بارے رکھو، اتر گئے جو کر گئے نیک ادائیاں تیریا، اتر گئے جو کر گئے نیک ادائیاں، اتر گئے جو کر گئے نیک ادائیاں تیریا، حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریا، اتر گئے جو کر گئے نیک ادائیاں، اتر گئے، یہ اچھا اچھا، اتر گئے جو کر گئے نیک ادائیاں تیریا، اتر گئے جو کر گئے نیک ادائیاں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا اس واسطے، دوسری حکمتوں پردہ اٹھان لگا، اس واسطے کرایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شان والے نے، جنہ دی عظمت، جنہ دا مقام، جنہ دا مرتبہ، جنہ دی شان رب العالمین نے بیان فرمائی قرآن پاک دے اندر۔ میرے رب نے فرمایا اے سونے چہرے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جڑی عظمت میں تینوں عطا فرمائی ہے اے کائنات اندر کسے ہور نو عطا نہیں فرمائی، تیرا ترہ امتیاز ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا سونیا تو رحمت للعالمین ہے۔ رب نے معراج کرائی سونیا تو رحمت للعالمین، زمین والے تیری رحمتوں فیض لے رہے نے، آ ذرا اتلی کائنات وچ وی آ تاکہ انہاں نوں بھی تیری رحمت دا فیض مل جائے۔ کیا سمجھے؟ فیض مل جائے،
تیسری حکمت سنو، میں بڑا مختصر طریقے نہ دسنا پیا. تیسری حکمت معراج کیوں کروائی؟ ایک دن زمین تے آسمان آپس دے اندر چیمے گویاں کرن لگ پے، مناظرے کرن لگ پے، بحث کرن لگ پے. آسمان آکھے میں چنگا، میرے تے ستارے نے. زمین آندی ہے میں چنگیاں، میرے تے نبی نے. آسمان آندہ ہے میرے تے سورج میں چنگا وا. زمین آندی ہے میرے تے صحابہ نے میں چنگی ہیں. وہ آندہ ہے میرے تے چند نے میں چنگا وا. انہاں کیا میرے تے اہل بیت کرام نے میں چنگی ہیں. انہیں آکھیا میرے تے کہکشائیں. زمین آندی ہے میرے تے اولیاء اللہ نے. وہ آندہ ہے میں چنگا، اے آندی ہے میں چنگیاں. گل طول پکڑ گئی، مناظرہ لمبا ہو گیا، کسے پاسے گل نہ مکے. ہر گل وچ آسمان جت جائے اے دلیلاں دوے زمین. پر زمین کہن لگی ایک گل میرے ذہن چاہ گئی ہے، اے ان آسمانہ میں لگیاں کرن ہن پتہ لگدا ہے جتدا کون ہے. آسمان نے دسیا میرے کول آئے، میرے کول آئے، میرے کول آئے، میرے کول آئے، میرے کول آئے. زمین آخر تے فیصلہ کن گل کیتی. انہیں آکھیا تیرے کول سارا کچھ ہے منیا ہے، پر گنبد خضرا تے نہیں نا. کیا سمجھ؟ آسمانہ دوار لیاز دے نال آلائیں، پر تیرے تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نہیں نا. وہ تے میرے تے چل دے پھر دے رہے، میرے اندر ہی جلوہ کرنے. اس ویلے بھی میرے اندر نے رب العالمین نے فرمایا اے زمینے بڑی ٹھیک گل کر لیا. آسمان کہنے لگا یا رب العالمین، زمین ہر ویلے میرے کلو ہر دیسی پئی، اس ویلے جت گئی ہے، میرے کل جواب کوئی نہیں. یا اللہ کدیو ٹائم لے کے آنا، کدیو ویلا لے آنا. زمین تے ٹرن والا محبوب کدی عرشاں دا راہی بھی بن جائے، کدی ساڑے سینے دے آ کے قدم ٹکا لے. میرے اللہ نے آسمانہ دی فریاد قبول کر لئیے. رب العالمین نے فرمایا اے سونے چہرے والے، جس ویلے آرام کردہ ہوئے گا اس ویلے میں جبریل نو کلاں گا، پورے ٹور دے نال لے کے آئے گا، پورے پروٹوکول نہ لے کے آئے گا. زمین تیرے قدمانو چم کے ایک رفت حاصل کر دیئے پئی. سونے آسمانہ دا دل کردہ ہے یا اللہ محبوب رو بولا. اللہ نے معراج کی تدبیر اختیار فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. پہلے آسمان دے سینے دے قدم، دوجے آسمان دے سینے دے قدم، تیجے آسمان دے سینے دے قدم، چوتھے آسمان دے سینے دے قدم، پنجویں آسمان دے سینے دے قدم، چھویں آسمان دے سینے دے قدم، ستویں آسمان دے سینے دے قدم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکایا ہے. تو انہوں پتہ ہے نا جتھے محبوب آوے آ کے قدم لاوے تھا ٹھر جاندی ہے. بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم. یا اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، کیونکہ افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، کیونکہ
افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں. پڑھیے ذرا مل کے سارے. افلاک پہ تو گنبد خضرا، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا، افلاک پہ تو گنبد. ایوی مصرع دے نال پڑھ لو. اب میری نگاہوں میں جچتا، اب میری نگاہ، آواز نہ آواز ملا کے آکھو. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. آئے آئے. پھر سانو یہ کہنا چاہیے وہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اگلی حکمت سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے. کیوں بلایا، کیوں بلایا، اس رات سے پھر علماء نے پردہ اٹھایا. کیوں بلایا، پردہ کیسے اٹھایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چوتھے آسمان پہ بلایا. یہ ان کی معراج ہے. چوتھے آسمان پہ بلایا، یہ ان کی معراج ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. یہ ان کی معراج ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا. یہ ان کی معراج ہے. یہ ان کی معراج ہے. یا یہودی یہ کہہ سکتے تھے، عیسائی کہہ سکتے تھے. یہ دیکھیں جناب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پہ، تمہارے بقول مسلمانوں، تمہارے بقول چوتھے آسمان پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے ہم کلامی کا شرف عطا کیا. تمہارے نبی کا مقام کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا ایک کائنات والے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، ختم نبوت کے تاجدار محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں منزل پہ فائز کروں گا جہاں کسی کا طائر تخیل پرواز نہیں کر سکتا، جس جگہ پہ نہ کوئی نبی رسول جا سکتا ہے، نہ کوئی قریبی فرشتہ جا سکتا ہے. میرے اللہ نے اس لیے معراج کروا کے بتا دیا وہ کائنات والوں اپنا آنا اور ہے، اس کا بلانا اور ہے. سمجھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود گئے
رب ارنی انظر الیک، یا اللہ اپنا آپ مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب کیا ملا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مینوں نہیں دیکھ سکتا۔ جواب یہی ملا نا، نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں تجلی پہاڑ کی طرف کرتا ہوں، وہ بھی سوئی کے نکے کا کروڑواں حصہ، وہ بھی ذاتی نہیں صفاتی۔ جب کی تجلی فرمائی میرے اللہ نے پہاڑ طور پہ، تو ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما بن گیا، جل گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا ایک ہی بات کی، سبحانک تبت الیک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، میری توبہ، میری توبہ، توبہ، یا اللہ میں آئندہ یہ سوال نہیں کرتا۔ اب تھوڑی توجہ فرمائیے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سوئی کے نکے کا کروڑواں حصہ وہ تجلی جو پہاڑ پہ آئی اس کو دیکھا تو کیا ہوا؟ ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفاتی تجلی نہیں بلکہ عین ذات کو دیکھ کے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں اللہ نے یہ کمال پیدا فرما دیا، 30 میل دور، انی دور رات دی سیائی اندر چونٹی نو ویخ لیں دے سن، انی دور نظر کم کر دی سی۔ جدوں صفاتی تجلی انی کو ویکھی ہے، وہ پہاڑ وال ویکھ کے تے جنہ ذات نو ویکھیا ہے اونا واسطے پھر بغدادی مسجد تے دور ہی کوئی نہیں۔ جی اونا واسطے کی ہے پھر جنہ صفاتی تجلی ویکھی اونا دی نظر دائے عالم تے جنہ ذات نو ویکھے آئے۔ اس واسطے اسی آنے انہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں یا جس طرف اٹھ گئی دم میں یا جی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ لام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لام، شمع بز میں ہدایت لام، شمع بز میں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لام۔ ایک بات یا اور سنی، اللہ نے کیوں معراج کروایا؟ اس لیے بلایا اپنی بارگاہ بے کس بنا کے اندر، کروڑوں فرشتے زمین پہ رہ کر میرے قریب
کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شاد کام ہوتے ہیں، وہ فرشتے کہنے لگے یا رب العالمین کبھی وہ بھی وقت آ جائے جب تو اپنے حبیب کو اپنے حریم ناز میں بلائے، اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں بلائے، اپنے حریم قدس میں بلائے۔ میرے اللہ نے ان کی خواہش کو پورا کر دیا، نگاہ کرم فرمائی، فرمایا محبوب ذرا آؤ نا، زمین والے فرشتے ہر وقت تمہارا دیدار کرتے رہتے ہیں، آج ان کا بھی دل کرتا ہے محبوب آؤ اپنا دیدار کرا جاؤ۔ اللہ اکبر، حبیب اپنا دیدار کروا جاؤ۔ پھر آسمانوں پہ رہنے والے فرشتے وہ سوچتے تھے ہم بڑے اونچی جگہ پہ ہیں، ہم بڑی اونچی جگہ پہ ہیں، کچھ پہلے آسمان پہ، کوئی دوسرے پہ، کوئی تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، پھر بیت المعمور۔ یہ ساری بلندیاں ہیں، فرشتوں کے ذہن میں تھا یہ بلندیاں ہیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے۔ معراج کی رات حریم ناز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر میرے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا، فرمایا ساری کائنات میں بعد از خدا تو بزرگ ترین ہستی، اعلیٰ ترین ہستی، افضل ترین ہستی ہے وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جیڑیاں بلندیاں میں انہاں نو عطا کیتیاں نے میں پوری خدائی اندر کسے نو عطا نہیں کیتی، اسے واسطے میرے امام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ترجمہ کر دیا کی آندے نے سارے اونچوں سے اونچا سمجھی یہ جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھی یہ جسے، سارے اونچوں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے بھی سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا سب سے بالا والا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ تعالیٰ نے چونکہ امام الانبیاء بھی بنایا ہے، امام المرسلین بھی بنایا ہے، میرے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الملائکہ بھی بنایا ہے، امام الملائکہ بھی بنایا ہے، فرشتیاں دا امام بھی بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام تک مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو امامت کروائی، سارے مقتدی بن گئے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مقتدا بن گئے، سب مقتدی بن گئے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام بن گئے۔ مورے تصدیق ثبت کر دی گئی، ایک کائنات والوں نبیوں کے امام بھی یہی ہیں، رسولوں کے امام بھی۔ اللہ اکبر یا رسول
زندہ باد زندہ باد. نبیوں کے امام بھی یہی ہیں اور رسولوں کے امام بھی اور فرشتوں کے امام بھی یہی ہیں. اس لیے معراج کروائی گئی. محبوب فرشتوں کا امام بھی آپ کو بنایا گیا ہے. ذرا بیت المعمور میں آئیے. کہاں آئیے؟ بیت المعمور. یہ فرشتوں کا قبلہ ہے اور جس فرشتے کی ایک دفعہ حاضری وہاں ہو جاتی ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. کیا سمجھے؟ پھر قیامت تک باری نہیں آتی. وہاں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. لیکن اسی تے مسجد اندر 5 ٹائم آئیے سانو کسے نہیں ڈکنا جی. فرشتے کی باری نہیں نہ ہوندی ساڑی تے ہوندی ہے. اسی ہوندے نہیں چونکہ اسا اللہ نو منیا پر اللہ دی نہیں مندے جی. ہن گل تھوڑی کڑوی آ گئی نا وچ. ہن اس واسطے تسی بالکل چپ ہو گئے کہ اللہ کو مانا ہے پر اللہ کی نہیں مانی. اگر مانی ہو تو نماز کے وقت مسجدوں کا یہ حال ہو جو اکثر مساجد کا ہے. فجر وقت بھی لوگ کوئی نہیں, ظہر وقت کوئی نہیں, عصر وقت کوئی نہیں, مغرب وقت کوئی نہیں, عشاء وقت کوئی نہیں. اور کوئی کافر باہر سے دیکھ کے کہتا تو ہوگا کہ وہ تمہارے علامہ اقبال نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, پر من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. وہ مجھے شارجہ میں پرسوں ایک ساتھی کہنے لگے کہ حج 13 لاکھ دا ہو گیا جی. 13 لاکھ روپیہ ہوئے تو بندہ حج کر سکتا ہے. میں کہ بھی حج تے او دے فرض ہے نا جہدے کو 13 لاکھ ہوئے گا. من استطاع الیہ سبیلا جڑا اللہ دے رستے نکلن دی استطاعت رکھدا ہے تے کو 13 نہیں اس تے فرض بھی نہیں. تے حج تے 13 لاکھ لگدا تے نماز تے کنے لگدے؟ پھر چپ ہو گئے. حج وال دوڑنے ہیں نماز وال نہیں آنا. حج تے لگ گئے 13 لاکھ تو چلو یہ بہت مہنگا ہو گیا جی, بہت مہنگا ہو گیا. میں کہ نماز سستی ہے تو پڑھ لو. پر ساڈا یہ حال ہے نا کہ مٹر جدو 40 روپئے کلو ادو لے کھانے, 400 روپئے کلو پھر لے کھانے. صحیح گل ساڈا ایک مزاج بن گیا ہے. وہ 13 لاکھ لے کے ٹورے پھرنے ہیں ذہن میں. تیرے تے فرض ہی نہیں, جے تیرے کو نہیں تے تیرے تے فرض بھی نہیں. تے جیڑی فرض ہے اور پیسے بھی نہیں لگتے, صرف تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تے جس رب نے 24 گھنٹے ٹائم دیتا ہے تے او دے وچوں اس مالک نے 2 گھنٹے نہیں اسی دے سکتے. مذہب محبت تقاضا یہی ہے ساڈا, اسی 2 گھنٹے نہیں دے سکتے. بیت المعمور میں جو فرشتہ ایک دفعہ آ جائے اس کی پھر قیامت تک باری نہیں آتی. جب بلایا ہوگا فرشتوں نے دیکھا ہوگا. آیا یہ فرشتے تو دیکھتے ہیں, زیارت کرتے رہتے ہیں, لیکن انہوں نے دیکھا ہوگا تو کہتے ہوں گے سبحان اللہ, ما اجملکا, ما احسنکا, ما اکملکا. جی دیکھا ہوگا حسن میں بس وہ کفیت ان پہ طاری ہوگی کہ سوچتے ہوں کہ مولا اتنا حسن و جمال کا پیکر, اتنا خوبصورت کوئی نہیں دیکھا, کوئی نہیں دیکھا. ہمارے محترم بھائی محمد شریف صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے اور صبر پہ میرا کریم رب ان کو بہترین اجر عطا فرمائے. وہ مجھے حکم دے گئے ہیں اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ کے مصرے کا. ہاں جنہوں نے دیکھا
انہوں نے کمال دیکھا. پر بات یہ ہے بیلیو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرتا ہے نا، وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا. بات پہ غور کیا آپ نے؟ کیونکہ جب پتہ ہے کہ محبوب ہے تو پھر محبوب کی ماننی بھی تو ہے نا. محبوب کی اداؤں کو بھی اپنانا ہے یا نہیں اپنانا؟ ذرا بولیے نا، اپنانا ہے نا. تو پھر ادائے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی بہترین صورت ہے. قیام کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، تسبیحات پڑھو، تکبیرات پڑھو، تحلیلات پڑھو، تمجیدات پڑھو، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. اور یہ بھی شکر کریں کہ اللہ نے کلمے کی توفیق دی، مسلمان بنایا ہے. اور یہ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن و جمال کا پیکر محبوب ہمیں عطا فرمایا. اللہ اکبر. اعظم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آندے نے ایڈا سونا، ایڈا سونا، ایڈا سونا تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا، او جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی او دھڑ چڑھیا وے تے جدوں مکھ تو پردہ ہٹا اوے تے بجلی ڈردی او کدی چمک نہ مارے کتے ادبی نہ ہو جاوے تے جدوں ہو جاوے او سیر چمن دی تے سارا گلشن سیس نواوے تے جدوں ہو کھولے وال زلفاں دے تے راہی راہ پل جاوے تے توبہ توبہ ایڈا حسین ماہی دا او جدی چال نہ چلی جاوے تے آزم اے تو سونا ماہی او سانو کدرے نظر نہ آوے. حضرات، آپ سب کے سامنے میری دعوت فکر ہے یہ کہ عمر گزرتی جا رہی ہے، وقت رکتا نہیں. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی کہ گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. جو سیکنڈ آگے جا رہا ہے وہ پیچھے نہیں آئے گا، جو منٹ آگے جا رہا ہے وہ پیچھے نہیں آئے گا، جو ایک گھنٹہ آگے چلا گیا وہ پیچھے نہیں آئے گا، جو ہفتہ گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، جو سال بیت گئے وہ واپس نہیں آئیں گے. سالگرہ کرتے ہیں نا بچے کی، بچہ ہمارا ہو گیا جی 5 سال کا، بچہ ہو گیا جی 12 سال کا، بچہ ہو گیا جی 13 سال کا. یہ بڑا ہو رہا ہے جی، بڑا نہیں ہو رہا، یہ حقیقت میں چھوٹا ہو رہا ہے، حقیقت میں چھوٹا ہو رہا ہے. ہر سال کے بعد سالگرہ مناتے ہیں نا بچوں کی، تو وہ بچہ 1 سال عمر اس کی کم ہو گئی ہے، وہ سال گزر گیا ہے. کتنے تھے جو ہم میں نہیں ہے؟ صبح کا پتہ نہیں، شام کا پتہ نہیں، ایک گھڑی کا پتہ نہیں. ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، بہترین انداز نماز کا ہے. آیا کریں، مسجدوں میں جایا کریں،
مسجدوں کی رونق بڑھایا کریں، فجر کے وقت بھی، ظہر کے وقت بھی، عصر کے وقت بھی، مغرب کے وقت بھی، عشاء کے وقت بھی جایا کرو اور تھوڑا ٹائم اپنے کریم رب کو دیا کرو۔ یہ تعلق جوڑنا چاہیے۔ یہ دیکھ لیں کتنی پریشانی ہے پورے ماحول میں، پورے ملک میں ایک ماحول بنا ہوا ہے پریشانیوں کا، لیکن ہم اللہ کی رحمت سے کوسوں دور ہیں۔ ہم نے اللہ کی رحمت کے قریب ہونا ہے، اور اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کا سب سے بڑا طریقہ ہے سجدہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا کریم رب ہمیں ہمت دے۔ مجھے اللہ کی رحمت میں امید ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے گا ہمیں اپنی رحمت خاصہ کے صدقے کہ میں بھی 5 وقت کا نمازی بنوں، آپ بھی 5 وقت کے نمازی بنیں۔ اللہ مجھے بھی 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ آپ کو بھی 5 وقت کا نمازی بنائے۔ کردار سنواریں، گفتار سنواریں، اور اپنے من کی دنیا کو بہترین کریں، من کو صاف کریں تاکہ یہ اجالا آئے، یہ نور آئے، اندر کی روشنائیاں جو ہیں وہ باہر آئیں، اور اس کے اثرات اللہ تعالیٰ جسموں پہ، چہرے پہ، طبیعت پہ وہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، مرتے وقت اللہ کلمہ نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔